ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني سبحان فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم سبحان والله غفور رحيم. ماشاء اللہ. صدق الله مولانا العظيم سبحان اللہ. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن سبحان اللہ. ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان اللہ. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. زیادہ نہیں، ایک دو مرتبہ اپنی سعادت مندی کے لیے، اپنی خوش بختی کے لیے بلند آواز کے ساتھ محبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں نذرانہ عقیدت محبت سے پیش کریے، بلند آواز سے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. اس مہینے میں آئے مصطفیٰ، اس پیارے مہینے کی کیا بات ہے. سبحان اللہ. اس مہینے میں آئے مصطفیٰ، اس پیارے مہینے کی کیا بات ہے. مصطفیٰ مل گئے، سب کے دل کھل گئے، واہ. پیار کے اس کرینے کی کیا بات. سبحان اللہ. نقیب محفل انتہائی سوز و گداز کے حامل بھی ہیں، عشق و محبت کا کشتہ بھی ہیں، اور اپنے فرائض سے بھی بخوبی آگاہ ہیں. وہ محبت فرما رہے ہیں. آپ اور میں سب سرکار کا ذکر کرنے اور سننے آئے ہیں. اگر آپ بھی تھوڑی محبت فرمائیں اور میلاد شریف میں شامل ہو جائیں، سرکار کے گیت گانے والوں میں شامل ہو جائیں، تو شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جام آپ کو بھی نصیب ہو جائے. سبحان اللہ. بس یہ لفظ تو آپ پڑھ سکتے ہیں نا کہ کیا بات ہے. آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ محفل میں اور روحانیت پیدا ہوگی. اس مہینے میں آئے مصطفیٰ، اس پیارے مہینے کی کیا بات ہے. بے شک. مصطفیٰ مل گئے، سب کے دل کھل گئے، پیار کے اس کرینے کی کیا بات ہے. سبحان اللہ. اور توجہ طلب، یہ جملے ہیں کہ عرش، لوح و قلم، کرسی، زمین و آسمان. سبحان اللہ. عرش، لوح و قلم، کرسی، زمین و آسمان، سب خدا نے بنائے نور مصطفیٰ سے. بے شک. سبحان اللہ. عرش، لوح و قلم، کرسی، زمین و آسمان، بے شک سب خدا نے بنائے نور مصطفیٰ سے. پھولوں کا مرتبہ پھول جانے،
مصطفیٰ کے پسینے کی، کیا بات ہے، آئے ہائے ہائے، سبحان اللہ، پھولوں کا مرتبہ پھول جانے، کیا بات، مصطفیٰ کے پسینے کی، کیا بات، کیا بات ہے، کیا بات ہے، زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، ہاں، زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، ہاں ہاں، جنت غلام بن کے مدینے میں رہ گئی، واہ واہ واہ، اور پھولوں کا حسن ملا حضرت یوسف کو، واہ، خوشبو میرے نبی کے پسینے سینے میں میں۔ رہ گئی۔ علماء کرام سے میری التماس ہے جناب قاری افتخار صاحب اور فضل فریدی صاحب سٹیج کے قریب، سٹیج پہ تشریف لے آئے، مہربانی۔ پھولوں کا مرتبہ پھول جانے، مصطفیٰ کے پسینے کی، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اگلے جملوں میں شاعر ادھر آ، عقیدہ اہل سنت رکھنے والوں سے مخاطب ہے، جو اپنے آپ کو سنی، حضرت اسٹیج پہ تشریف لے آئے، وہ کہتے ہیں کہ جو مرے ان کے اذکار بھی مر گئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو مرے ان کے اذکار بھی مر گئے، مگر 1400 سال سے ہے یہ جشن نبی۔ کیا بات ہے، کیا بات، واہ واہ واہ، تو تھوڑا بولیے، سبحان اللہ، سارے ذرا محبت سے بولیے۔ جو مرے ان کے اذکار بھی مر گئے، مگر 1400 سال سے ہے یہ جشن نبی، بے شک، صبح محشر تلک ہے آپ کی زندگی یا نبی تیرے جینے کی، کیا بات، کیا بات ہے، سبحان اللہ، صبح محشر تلک ہے آپ کی زندگی یا نبی تیرے جینے کی، کیا بات، کیا بات سبحان ہے۔ اللہ، اس سبحان مہینے میں آئے مصطفیٰ، اس پیارے مہینے کی کیا بات ہے۔ مصطفیٰ مل گئے سب کے دل کھل گئے، پیار کے اس کرینے کی کیا بات، کیا بات ہے۔ حمد و ثنا کے بعد درود اللہ محمود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات کے لیے نہایت ہی قابل احترام حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ والا شام محترم جناب قبلہ قاری محمد حسین قادری صاحب، امام و خطیب مسجد اعظہ حضرت علامہ مولانا محترم جناب قبلہ قاری محمد فیاض صاحب، اور شہر بورا والا کی عظیم آواز سید السادات محترم جناب قبلہ الحافظ القاری محمد اظہار الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے شہر کے اس بورے والا کی سرزمین کے مقتدر علماء کرام، نعت خوانان شیریں لسان، نقیب محترم اور بانیان محفل، خصوصاً محترم المقام عزت مآب جناب محترم بھائی محمد فیاض صاحب، جن کی کاوشوں سے محنتوں سے محبت سے آپ کی یہ بزم سجی، اللہ کریم میرے بھائی کو دارائن کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، اور ان کے رفقاء کو، ان کی فیملی کو، ان کے جو شانہ بشانہ چلے، اللہ کریم سب کو دین دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے۔ علماء ہمارے سروں کا تاج ہیں، اپنے اپنے حلقوں میں بہت ہی زیادہ عزتوں کی حامل شخصیات تشریف فرمائیں۔ آپ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تشریف فرمائیں۔ میں نے چند کی باتیں اپنے وقت میں رہتے ہوئے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہے۔ نہ تو علم ہے، نہ عمل ہے، اور نہ خطابت کے جوہر ہیں، بس سادہ انداز میں آپ سے مخاطب ہوں۔ قرآن مقدس کی سورہ آل عمران کی ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، بڑی معروف ہے، جس میں اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا بیان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ کافی احباب بیٹھے ہیں، کچھ ایسے حضرات بھی ہیں جو سبحان اللہ اونچی بات سے کہنا چاہتے ہیں، پتہ نہیں کچھ رکاوٹ آ جاتی ہے، محبت سے کہہ لیں سبحان اللہ۔
میں نے تو آپ سے اپنی معذوری پیش کر دی ہے. آپ تو سرکار کی محفل میں آئے ہیں, ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بھکاری ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بس ہم سجائے بیٹھے ہیں. تو میں پڑھوں یا کوئی اور پڑھے, یہ تو نہ دیکھیں کہ پڑھنے والا کون ہے, بات کرنے والا کون ہے. اس سے ذرا ایک قدم آگے بڑھ کے دیکھیں کہ بولنے والا کون ہے, کہنے والا کون ہے. اس کو چھوڑ دیں, بس یہ دیکھیں کہ بات کس کی ہو رہی ہے. سبحان اللہ. جب آپ کی توجہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آپ کا مرکز و محور ہوگی, تو پھر آپ ان باتوں سے نکل جائیں گے کہ بات کرنے والا چھوٹا ہے یا بڑا ہے. بس جس کی بات ہو رہی ہے, سبحان اللہ. اور جن کے ہم بھکاری بن کے بیٹھے ہیں, جن کی خیرات کے ہم طالب ہیں, جب ہماری توجہ, ہماری نظر, ہمارے دل کا قبلہ اس ذات کی طرف ہوگا تو کلیجے بھی ٹھہریں گے, زبان پہ سبحان اللہ کی صدا بھی بلند ہو جائے گی. سبحان اللہ. قرآن مقدس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تذکرہ فرمایا ہے. سبحان اللہ. اور اس محبت کو, اس پیار کو, اس الفت کو اتنا درجہ عطا فرمایا کہ جو اللہ کریم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو بھی اپنا سر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جھکانے کا درس دیا. حالانکہ بندہ جب اپنے الہ کی محبت کا دم بھرتا ہے تو وہ حق بندگی ادا کر رہا ہوتا ہے کہ جس کا وہ بندہ ہے, جس کو وہ پروردگار مانتا ہے, جس کو اپنا الہ مانتا ہے, اپنا خالق و مالک مانتا ہے, پھر اس کی محبت کا دم بھرتا ہے تو وہ اپنے مخلوق ہونے کا, اپنے مالک سے اظہار محبت کا, اپنے بندہ ہونے کا ثبوت دے رہا ہے کہ لوگوں میں اس کی محبت کا طالب ہوں جو میرا پیدا کرنے والا بھی ہے, میرا خالق و مالک بھی ہے. سبحان اللہ. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کس اوج پہ ہے, کس بلندی پہ ہے کہ اس خالق و مالک نے فرمایا مجھ سے محبت کا دم بھرنے والوں, میری محبت کا دعویٰ کرنے والوں, یاد رکھنا اگر تمہارا سینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب, محبت, احترام سے خالی ہے تو پھر تمہیں بارگاہ الہی سے بھی کچھ نہیں ملے گا. اگر اس محبت کے دعویٰ میں سچے ہو تو پہلے اپنی گردنوں میں نبی پاک کی محبت کا پٹا ڈال کے آؤ, پھر خالق کی رحمتوں میں سینے سے لگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر تمہیں خالق کل کی محبت نصیب ہوگی جب تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا بات. اچھا جی, اس محبت کو سب سے پہلے جن حضرات نے کر کے دکھایا ہے ان کے لیے قرآن کیا کہتا ہے, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. سبحان اللہ. فرمایا کہ ایمان ان کی طرح لاؤ, ان کی مثل لاؤ. صحابہ کی مثل ایمان لاؤ تو پھر کیا ہوگا, فَقَدْ اهْتَدَوْا, پھر تم ہدایت پانے والوں میں ہو جاؤ, پھر تمہیں ہدایت نصیب ہوگی. اچھا جی, ان کی محبت کیسی ہے؟ معروف حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, حضور اس جان کے علاوہ کائنات میں جو کچھ ہے ان سب سے زیادہ محبوب آپ کی ذات گرامی ہے. سبحان اللہ. اس جان سے علاوہ کائنات میں جو کچھ ہے اس سب سے بڑھ کر اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت ہے. ہمیں ایسا ہے, ہمارا ایمان ایسا ہے, جبکہ قرآن کہتا ہے ایمان ان کی طرح لاؤ.
सुभान उनको मानना है इनकी तरह जिनकी बात हो रही है। हम ईमान किस दर्जे पर हैं? वो इकबाल ने कहा था ना कि अपने ही मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। शाह साहब तशरीफ फरमाए आज की जो सदारत फरमा रहे हैं। हाँ, सैयद ज़ादे भी हैं और गिलानी भी हैं, सुभान अल्लाह। फरमाया तू मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। ये मादा परस्ती का दौर है। हर बंदा अपने भले की बात करता है, अपनी कामयाबी की बात करता है, और अपने आप को कामयाब बनाने के लिए अगर उसे किसी के मुंह का नवाला छीनना पड़े उससे भी गुरेज नहीं करता। लेकिन इकबाल कहता है जब दुनिया के अजीम तर मुफ्तियाने गिराम की बात तेरे दिल पर असर न करे, बड़े से बड़े वाइज का वाज तेरे दिल पे असर न करे, तेरी दुनिया न बदले, तेरा अमल खालिस न हो, तुझे सब कुछ बेकार नजर लगे, तू आए वैसा चला जाए, तो फिर क्या कर? अपने ही मन में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी। फिर अपने अंदर गोताजन हो जा, फिर मन के मुक्ति से इस्लाम है। अपने आप को पढ़ना शुरू कर, अपने अंदर के मुक्ति से मुखातिब हो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। अपने ही मन में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर कायनात की हर चीज से बढ़कर आपसे प्यार है, लेकिन इस जान से ज्यादा नहीं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, इनसे पूछिए, आपने भी पढ़ा होगा सुना होगा। सरकार ने फरमाया ए उमर अभी तेरा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ है, अभी तेरा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ है। किसको फरमाया? जो कहता है जान के अलावा हर चीज से बढ़कर आपसे प्यार है, जान से बढ़कर, इसके अलावा जो भी कायनात में चीज हर चीज से बढ़कर। हजरत जी वकार, हमें अपने ईमान को भी आज के इस मिलाद की महफिल में परखना है, अपना जायजा लेना है कि हम ईमान के किस दर्जे पर खड़े हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब सुना तो अर्ज की, हुजूर मैं ईमान कामिल वाला नहीं बना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, उमर बिन खत्ताब है ना, नबी का शेर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पे नाज़िल होने वाला कुरान हजरत उमर के ईमान लाने का सबब बनता है। जिसकी जबान से निकला हुआ कुरान जिसके ईमान लाने का सबब बने, वो वमा यंतिकु अनिल हवा की जबान जब सामने खिताब कर रही है। आज हमारा ईमान है, अगर सैयद ज़ादा हो, पीरे कामिल हो, तरीकत का शहंशाह हो, राबर शरीयत हो, जब वो कलाम करता है दिल की दुनिया बदलती है। उसका कलाम इंसान की दुनिया भी बदलता है, दिल की दुनिया भी बदलता है, उसके अमल की तस्वीर बदलती है। अगर आज का सज्जदज़ादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून जिसका सिलसिला मुनक़ते ना हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता हो, उसके कलाम की तस्वीर ये है कि दिल की दुनिया बदलती है। हज़रात ज़ीवकार, जिसके खून का ये असर है, उस आमना के लाल की जबान के कलाम का असर क्या हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्लम ने फरमाया ईमान कामिल नहीं हुआ। अर्ज की हुजूर ऐसा ही है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा ही है। हुजूर फिर गवाह हो जाएं, गवाह हो जाएं। ये है मोमन का तर्ज अमल, ये है कलमा गो का तर्ज अमल। वो भागे नहीं, फिर जब वो कलमा पढ़ चुका है तो फिर दरबार मुस्तफा में अपने आप को कुर्बान कर देता। हजरत उमर का, सहाबा का, अहले बैत अतहार का नारा लगाना आसान है, इनके नक्शे कदम पे चल के भी तो देखना मेरे भाई। अपने आप को गुलामी का दावा में लाया है तो फिर इस रास्ते में भी चला। हजरत उमर अर्ज करते हैं हुजूर फिर गवाह हो जाए, गवाह हो जाए।
کیا ہوا؟ عرض کی حضور پھر کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر، ماں باپ سے بڑھ کر، عزیز رشتہ داروں سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اس جان سے بھی بڑھ کر کائنات میں کوئی عزیز ہے تو وہ آمنہ کے لال کی۔ سبحان اللہ۔ حضرات کی وقار صحابہ کرام علیہم الرضوان، شاید کچھ آزاد اس جملے کو پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، جب ان سے تابعین ملتے نا تو تابعین صحابہ سے فرماتے، عرض کرتے، صحابہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے، چہرہ وضحا کی زیارت کی ہے۔ اور یہ عظیم بات ہے، عظیم سعادت ہے کہ ایک دن کا صحابی تو کیا، ایک لمحے کا صحابی، اس کا مقام یہ ہے کائنات کے تمام کتب ابدال، کائنات کے تمام انسان جو اہل ایمان ہیں مل کر صحابی نہیں، اس کے قدموں سے لگنے والی دھول کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ صحابہ کا مقام ہے۔ لیکن بات سنیے، جب تابعین ملتے تو صحابہ سے عرض کرتے، آپ کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے، زیارتیں کی ہیں، سرکار کا کلام سنا ہے، سرکار کی معیت میں نمازیں پڑھی ہیں، سرکار کے ساتھ جنگیں کی ہیں، سرکار کے ساتھ کئیوں نے حج و عمرہ کیا، سفر کیے، راتیں گزارے، دن گزارے، یہ حسین لمحات گزارے۔ صحابہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں ہم خوش نصیب تو بڑے ہیں، ہمیں یہ مقام ملا ہے، لیکن یاد رکھو اگر تم ہماری جگہ پہ ہوتے تو ہو سکتا ہے تم ثابت قدم نہ رہ سکتے۔ اللہ، تم ثابت قدم نہ رہ سکتے۔ جو مصائب ہم نے جیلے ہیں، جو مصیبتیں ہم نے جیلی ہیں، جنگ بدر پڑھ کے دیکھیے، ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کا سر کاٹ کے نبی پاک کے قدموں میں رکھا ہے۔ کائنات میں ایسی مثال ملتی ہے، دولت کے لیے، دنیاوی غیرت کے لیے قتل ہوتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر ایمان کے لیے صحابہ کے بعد یہ مثال شاید ہی ملے کہ کسی نے اپنے عزیز کا، بھائی کا، رشتہ دار کا سر کاٹا ہو یا گریبان پکڑا ہو یا دھپڑ مارا ہو، لیکن صحابہ، ابو حذیفہ نے جنگ بدر میں باپ کلمہ نہیں پڑھ سکا تو حضرت ابو حذیفہ نے باپ کا سر کاٹ کے نبی پاک کے قدموں میں رکھا اور عرض کی حضور آپ نے فرمایا تھا کہ اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ، اپنے عزیز رشتہ داروں سے، کائنات کی ہر چیز سے، اپنی جان سے بڑھ کر میرا وفادار نہیں ہو جاتا۔ حضور میرا باپ آپ کا وفادار نہیں تھا، گردن اٹھا کے تیرے قدموں میں رکھ دی ہے، اللہ سے کہنا وہ بھی راضی ہو جایا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، پڑھیے اسلام کو، یہ جنگ بدر ہی میں اپنے سگے ماموں کا سر کاٹ کے لائے۔ اللہ، آسان کام ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جو ہم نے مراحل دیکھے ہیں، بعد میں آنے والوں ہمیں مبارک باتیاں تو دیتے ہو کہ ہم نے سرکار کا چہرہ وضحا دیکھا ہے، لیکن یہ بھی دیکھو ہم نے سرکار کی غلامی کے لیے قربانیاں کیا دی، ہم نے قربانیاں کی دیا، ہم نے مقام پایا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو، گھر کچھ مرتبہ چاہیے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ اور اقبال کہتا ہے اسے بچا بچا کے نہ رکھ، اسے بچا بچا کے نہ رکھ، تیرا آئینہ وہ آئینہ ہے جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز۔ فرمایا اس ہستی کو فنا کر، اس وجود کو جو تو جس طرف لے کے جا رہا ہے پلٹ کے ان راہوں پہ آ جو راہ وفا ہے، جو راہ عشق و محبت ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا کی راہ ہے، پیار کی راہ ہے، ان راہوں میں اپنے آپ کو گھبا دے،
تو پھر کیا ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ قلم تیرے۔ وقار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور شہدائے احد میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کی ہسٹری یہ ہے کہ آپ ان لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے جو عرب میں مہنگا ترین لباس پہنا کرتے تھے، مہنگا ترین، اور آپ جوان ہیں، پھر عرب کے جوان ہیں، اور پھر اوپر سے حسین لباس پہنتے ہیں۔ جب آپ اسلام ابھی نہیں لایا تو آپ نے لباس پہنا ہے، اور پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ آپ جب نکلتے ہیں تو لوگ تکتے رہ جاتے ہیں کہ کوئی جوان جا رہا ہے، کوئی جوان جا رہا ہے۔ آپ نے اسلام لایا، کلمہ پڑھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے، اور جب آپ نے دائرہ اسلام میں داخلہ لیا تو اگلے ہی دن آپ کے سارے رشتہ دار چھوڑ گئے، گھر والے چھوڑ گئے، اپنوں نے چھوڑ دیا۔ یہ ہیں صحابہ کی زندگیاں۔ کس کس صحابی کو آپ پڑھیں؟ حضرت عمر بن خطاب سے لے کر عثمان غنی تک، اور پھر نیچے چلتے آئیں، بلال حبشی کو پڑھ لیں، سلمان فارسی کو پڑھ لیں۔ صحابہ نے اس ایمان کی کیا قیمت چکائی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری میں کیا کچھ برداشت نہیں کیا۔ حضرت جی وقار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت جنگ احد کے لیے اعلان ہوا، توجہ طلب بات حضرت اقبال کی زبانی عرض کرنا چاہتا ہوں، بورے والا کی دھرتی پہ حاضر ہوا ہوں، عاشقوں کے ہجوم میں بیٹھا ہوں، درد دل رکھنے والوں سے میں خطاب کر رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں۔ کیا اقبال کی زبانی لے جا ہدارا لے کر کہ اگرچہ انداز بیاں کچھ شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے تیری بات۔ حضرات جی وقار جوش کتابت نہیں ہے، فن کتابت نہیں ہے، الفاظ کی ملکہ بھی میرے پاس نہیں ہے، چند باتیں ہیں دل کی تختی پہ لکھ کے لے جا۔ حضرت مصعب بن عمیر جب غزوہ احد کے لیے اگلے دن نکلے، جو عرب کا شہزادہ ہے، مہنگا ترین لباس پہننے والا ہے، جوانی پہ جو نازا ہے، فخر کرتا ہے، جب اگلے دن غزوہ احد کے لیے جب آپ نکلے تو حال کیا ہے؟ آپ کے تن پر کپڑے بھی پورے نہیں ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ثناخان مصطفیٰ جناب الحاج صابر سردار صاحب۔ ہمارے ملک پاکستان کی عظیم آواز، بلبل مدینہ، کشتۂ عشق و محبت، نعت و شاعر الحاج صابر سردار صاحب بحمدہ تعالی اسٹیج کی زینت بن چکے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ ان کی خوبصورت آواز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار کی میٹھی میٹھی نعتیں سنیں گے۔ اللہ کریم حضرت کا سایہ اہل سنت پہ تدیر سلامت فرمائے، اور حضرت یوں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخانی میں ہم سب کو شہر مدینہ کی سیر کرواتے رہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات جی وقار توجہ سے سماعت کیجئے، آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ غزوہ احد کے لیے میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جس شخص پر اس دور میں جب لباس کی قلت ہے، اس کے لباس پر اہل عرب فخر کرتے ہیں، جس کی جوانی پہ نازا ہیں، وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ احد کے لیے نکلتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا رشتہ نبھانے کے لیے نکلتے ہیں، تو آپ کے تن پہ کپڑے بھی پورے نہیں، صرف ایک تہمت باندھا ہوا ہے، صرف ایک چادر باندھی ہوئی ہے، اور ہاتھ میں تلوار ہے۔ کوئی پریشانی نہیں، کوئی شرمندگی نہیں، کوئی کچھ نہیں، نکلے ہیں احد کی طرف چل پڑے ہیں۔ حضرات جی وقار پھر غیر تو غیر ہوتے ہیں نا، غیر تو موقع ڈھونڈتے ہیں، وہ اپروں میں چھپے ہوئے ہیں تو پھر موقع ڈھونڈتے ہیں، وہ موقع ڈھونڈتے ہیں۔ جب دیکھا کہ مصعب بن عمیر تن پہ کپڑے بھی پورے نہیں ہیں اور احد کی طرف جا رہے ہیں، تو کسی نے آواز کس کے کہا
اے مصعب تجھے اسلام نے کیا دیا ہے، واہ تجھے اسلام نے کیا دیا ہے؟ کبھی اپنے آپ سے بھی یہ سوال کرنا کہ اسلام نے مجھے کیا دیا ہے، میں نے اسلام کو کیا دیا ہے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ جی دین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، بڑا کام کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، روزانہ یہ گفتگو کرتے ہیں، سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، میں واللہ باللہ تاللہ میں سچی بات مسجد میں بیٹھ کے کر رہا ہوں، اسلام کو ہم نے کچھ نہیں دیا، اسلام نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے۔ یہ مسند، یہ عزت، میرے جیسے کتنے ہیں جو روزانہ جو ہے ٹھیلوں پہ سودا بیچتے ہیں، کتنے ہیں جو مزدوری کر کے پیٹ بھر رہے ہیں۔ اللہ نے عزت بھی عطا کی، روزی بھی عطا کی، سب کچھ عطا کیا، لیکن ان سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شان بیان کرنے والا بنایا۔ اسلام نے ہمیں کیا دیا، ہم نے اسلام کو کیا دیا ہے؟ مصعب بن عمیر کا جواب سنیے، اے مصعب اسلام نے تجھے کیا دیا ہے؟ دیکھ ایک وقت تھا کہ تو تن پہ مہنگا ترین لباس پہنا کرتا تھا، آج اسلام نے تیری یہ حالت کر دی ہے کہ تیرے تن کے کپڑے تک چھین لیے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر نے مڑ کے دیکھا اور کہا، پوچھتا ہے کہ مجھے اسلام نے کیا دیا؟ اگر اعظم چشتی کا لہجہ ادھار لیں تو جواب یہ بنتا ہے کہ تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چند شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جے او رخ تو نقاب اٹھاوے، جے او نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے، جے ہاتھ رکھے پھلاں دے وچ ہاتھ پھلاں تو ود ود جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا جندی جالنا جنی جاوے، علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دیتی کہ علماں وچ نہ آوے، کیے اعجاز نظر وچ اوندی جو آوے وک جاوے، خلق اوندے نے مولی دنیا کوئی برلا جان بچاوے، آزم ایڈا سونا مائی سانو کدرے نہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پوچھتا ہے کہ اسلام نے ہمیں کیا دیا، کیا دیا؟ پوچھتا ہے ظالم اسلام نے کیا دیا ہے؟ تو صرف تن پہ نظر دوڑا رہا ہے، تو صرف بدن تک تیری نگاہ جاتی ہے۔ اگر تو کسی صاحب نظر کے پاس بیٹھا ہوتا تو تیری نظر جو جسم سے ہوتے ہوئے قلب پر جاتی تو تجھے اس دل میں نبی پاک کی محبت کے چراغ روشن ہوتے ہوئے نظر آتے۔ سبحان اللہ۔ پوچھتا ہے کہ اسلام نے کیا دیا ہے؟ تو صرف تن کو دیکھ رہا ہے کہ کپڑے اترے ہیں اور جلے، اسلام نے کیا دیا ہے؟ اسلام نے مجھے یہ دیا ہے کہ جنت میرے قدموں میں رکھ دی ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت میرے قدموں میں رکھ دی ہے، واہ۔ جنت مجھے میرے قدموں میں رکھ دی ہے۔ اسلام کی یہ پاور ہے کہ جنت میرے قدموں میں رکھ دی ہے۔ اور فرمایا، پوچھتا ہے کیا دیا ہے؟ جس کے نواسوں کا مقام یہ ہے کہ وہ جنت کے سردار ہیں، اللہ نے مجھے اس کی غلامی عطا فرما دی ہے۔ سبحان اللہ۔ پوچھتا ہے کہ مجھے کیا؟ یہ پھر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہادت کے بعد آپ کو لٹایا گیا، اللہ۔ اور آپ جانتے ہیں پھر شہدائے احد کا حال کیا تھا اس وقت، اور پھر جنگ کا جو جس طرح اختتام ہوا، پڑھے لکھے حضرات پڑھتے رہتے جانتے ہیں۔ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ ایک ہی چادر لائی گئی، اور پھر وہ چادر بھی ہے کوئی کفن کی جو ہے تیاری سے نہیں آئی تھی، جب وہ کھینچ کے چہرے پر ڈالتے ہیں تو آپ کے قدم ننگے ہوتے ہیں۔ یہ ہے جنہوں نے ہم تک اسلام پہنچایا ہے۔ جو تابعین سے کہتے ہیں، کہتے ہو کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہم خوش نصیب تو ہیں لیکن ہماری قربانیاں بھی تو دیکھو نا، ہماری قربانیاں بھی تو دیکھو، ہم نے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ حضرت ذیبکار حضرت مصعب بن عمیر ساتھ لیتے ہوئے چادر کھینچ کے چہرے پر کی جاتی ہے تو قدم ننگے ہوتے ہیں، قدموں پر کی جاتی ہے تو چہرہ ننگا ہوتا ہے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا چہرہ ڈھانپ دو، قدموں پہ گھاس رکھ دو۔ ایک غزوہ احد ہے جہاں پر آج مفسر محدث مفکر کہتے ہیں جس کی دعائیں نہ قبول ہو رہی ہوں وہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے احد کے قدموں میں کھڑے ہو کر دعا مانگے، جتنا بھی مرضی گناہگار ہو اللہ شہدائے احد کی برکت سے دعائیں قبول کرتا۔ سبحان اللہ
ان کی برکت سے آج بھی 14 صدیاں بعد بھی دعائیں قبول ہو رہی ہیں. لیکن مائی میرے بھائی درس یہ ہے، دیکھ تو صحیح کہ انہوں نے مقام یہ کیسے پایا ہے، یہ عزتیں یہ شرف کیسے پایا ہے. قدموں پہ گھاس رکھا گیا اور چہرے چادر سے ڈھانپے گئے اور ان کو دفنایا گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہیں میرے غلام اس پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ اسلام تو اپنے جانے والوں کو کفن بھی پورا نہیں دے رہا، کفن بھی نہیں پورا دے رہا. تو آمنہ کے لال نے اپنے غلاموں سے فرمایا صحابہ تم کیا جانتے ہو کہ آج ان کے لیے کفن بھی نہیں ہے، آج ان کے قدمین پر گھاس ڈال کے کفن جو ہے پورا کیا جا رہا ہے، ان کا جسم ڈھانپا جا رہا ہے. اللہ کی عزت کی قسم آمنہ کے لال نے فرمایا صحابہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ادھر جنتی حورے جنت کا لباس لیے میرے غلاموں کا انتظار کر رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسے بچا بچا کے نہ رکھ، تیرا آئینہ وہ آئینہ ہے جو شکستہ ہو تو عزیز نہ رہے نگاہ آئینہ سازی. یہ تو بڑے بڑوں کی باتیں ہیں نا جی، بڑے بڑوں کی باتیں ہیں. آؤ چھوٹوں کی بھی باتیں کریں جو مقدر کے دھنی ہیں، جو مقام کے بڑے ہیں، جو عظمت کے بڑے ہیں، جو ایمان کے پہاڑ ہیں، جو عمل کے پہاڑ ہیں، جو وفا کے پیکر ہیں. ان کی بات کرتے ہیں. عمر چھوٹی سی ہے، نام طلحہ بن برا ہے سبحان رضی اللہ تعالی. چھوٹی سی عمر ہے، بچپنا ہے. ابھی آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر میں آئے، آ کے عرض کرتے آتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کو بوسہ دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بوسہ دینے کے بعد آج تو یہاں صرف ہاتھوں پر پریشانی ہو جاتی ہے کہ یہاں کہاں لکھا ہے. میں صحابی کی بات کر رہا ہوں. ہاتھوں کو بوسہ دیا. ابھی عمر بھی چھوٹی ہے. کہاں سے سیکھا ہے، کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تربیت پانے والے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس بیٹھنے والے ہیں. ہاتھوں کو بوسہ دیا. ہاتھوں کے بوسے سے فارغ ہوئے تو فوراً آمنہ کے لال کے قدموں کو بوسہ دیا. سبحان اللہ. عمر چھوٹی ہے، ہاتھ چومے، قدم چومے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سوال کیا اے طلحہ ہاتھ اور قدم کیوں چومے ہیں؟ ہاتھ اور قدم بولیے کیوں چوم؟ سارے بولیے کیوں چومے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ یہ عمل کیوں کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور یہ بھی کوئی گل دسن والی ہے. سونیا تواڈے نال پیار جو ہویا، سبحان اللہ، تواڈے نال پیار جو ہویا تے جتھے پیار ہوے پھر وہ تے نہیں ویکھنا کیوں کیتا ہے، بس تواڈے نال پیار ہے تے تواڈے قدماں نوں بوسہ دیتا، تواڈے مبارک ہتھاں نوں بوسہ دیتا. سرکار نے فرمایا اچھا طلحہ ساڈے نال پیار ہے. عرض کیتی سونیا تواڈے نال پیار ہے، پکی گل ہے. عرض کیتی سونیا پکی گل ہے، ازما لئیے. عرض کیتی حضور ازما لو. اسی کلمہ پڑھیا ہے، دل و جان نال پڑھیا ہے، حالت اتے نہیں پڑھیا. اسی دل نال کلمہ پڑھیا ہے. اسی کلمہ پڑھ دے وقت اے عیب کیتا ہے سونیا رب دے محبوبہ تینوں راضی رکھنا ہے. اگر کائنات بار کے راضی رکھا جا سکیا تے کائنات بار دے آنگے کچھ نہ بچا تے آمنہ دے لال اپنی جان بار کے تو آنگو سبحان اللہ، راضی تو آنگو رکھنا ہے. سبحان اللہ. ایمان لے آندہ ہے، دلی بات ہی نہیں عمل نہ. سرکار نے فرمایا اچھا. عرض کی تھی حضور آزماؤ. فرمایا پھر اس طرح کرو اگر اس پیار چ سچے ہو نا تو جاؤ پیو دا سر لا کے لیا، والد دا سر اتار کے لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے صحابہ فرماندے نے کہ جدو سرکار نے فرمایا نا پھر والد دا سر اتار کے لیا ہو. حضرت مصعب بن عمیر نے یہ نہیں کیا حضور انہوں دا کوئی قصور، کوئی غلطی، کوئی انہوں کو کوتاہی، کوئی سوال نہیں. صحابہ فرماندے نے کہ مصعب بن عمیر زمین تو ایویں چھال مار کے اٹھے جی میں زمین تے گیند ماری ہے تو اچھل دیا ہے تے اچھل کے مجمع تو باہر تے پچھے مڑ کے ویندے نے حضور بس انتظار کرو
मेरे जाने च देर लगेगी, मेरे आने च कोई देर नहीं लगेगी। बस मेरा जाने जड़ा वक्त लगना है ते मैं गया ते हुणे इस हुक्म की तमील करके लाया। तो जदों हजरत तलहा ने दौड़ लगाई तो सरकार ने फरमाया तलहा वापस आ जा, तलहा वापस आ जा, वापस आ जाओ मेरे बच्चे वापस आ जा, ओ प्यारे वापस आ जा। हजरत तलहा वापस आए, सरकार ने प्यार दिता, शफकत भरा हाथ सिर ते रखा ते फरमाया तलहा असी पुत्रां दे हथों वालिद कतल करान तां नहीं ना आए, असी पुत्रां दे हथों प्यो तां मरवान नहीं आए। ऐ तलहा असी जमाने नूं दसना चाहते हैं जेड़े साडे कदमां च बहिंदे ने वो ईमान च एडे पुख्ता ने कि साडी मुहब्बत च मां बाप तक की शै ने अपनी जान का नजराना देने वास्ते भी तैयार है। सुभान अल्लाह। हजरत तलहा बिन बरा रज़ी अल्लाह, फिर ये हो ही नहीं सकता जेड़ा सरकार नाल वफा करे तो सरकार फिर जजा ना अता करे। ये किस तरह हो सकता है? बंदे नाल बंदा एहसान करे ते बंदे दा पुत्र होवे ते वो भी नहीं भुलदा, होवे बंदे दा पुत्र, शर्त है कि नस्ली होवे, नस्ली होवे। वो मैनू शेख सादी दे कौल याद आ गया कि वो फरमांदे ने कि ना अचानक याद आया, चलो सुभान लीजिए, बाद मरतबा पूरी तकरीर याद नहीं रहिंदी, कोई गल ही याद रह जाती है। वो ना शेर की ना पीठ ते बकरी बैठी है, शेर की पीठ ते बकरी बैठी है, वो ले जा रही है। ते उकाब ने परवाज की ते वेख्या भी थले अजीब मंजर है कि बकरी शेर की पीठ ते है, ये शिकार मुंह च नहीं है, बड़े एहतराम नाल पीठ ते बिठाया है। ते उकाब ने बाजी लई थले आया, कहने लगे जी की गल है? कहने लगा शेर कि भी मैं निक्का जिहा सा ते मेरी मां मर गई सी ते इन्हें मैनू अपना दुध पिलाया है, मैनू दुध पिलाया है ते मैं जवान होया ते अज ये बुढ़ी हो गई है, ये दूर दराज जाके चल नहीं सकती ते एहसान का बदला तो फिर एहसान है। इन्हें मेरे नाल नेकी की, अज मैं इहदे नाल नेकी कर रहा। जिथे इन्हें चरना होंदा मैं पीठ ते बिठाना ते चरागाह च लै जाना, चर लैंदी है, फिर पीठ ते बिठाना ते फिर वापस लै आना। ते उन्हें कहा अच्छा जी इन्ना मतलब है नेकी का बदला नेकी है, भलाई का बदला भलाई है। ठीक है जी, चलो सानू भी मौका मिले तो करांगे। उकाब फिर उड्या, उड़ के ना जा रहा है तो दरिया के किनारे, नहर के किनारे, सर्दी का मौसम है तो चूहा भुजया पानी च डिग्या पिया, देखा भी सर्दी भी है, चूहा भी है, पर भी नहीं ने दौड़ भी नहीं सकता, झपटा मारिया, बाहर कढ़िया ते एक कुछ जगह ते लै गया। उकाब ने सोचा कि भी ये हुण ठंडा है, इनू जरा परा थले दिया, थोड़ा गर्म हो जाए, चलन फिरन दे काबल हो जाए। उकाब ने उत्ते पर दिते, थोड़ी देर बैठा रहा तो जो उड़न लग्या ना तो चूहे ने पारी कट दिते, चूहे ने पारी कट दिते, पारी कट दिते। तो फिर की होया, उकाब साहब डिगदे डंड शेर को पहुंचे, चंगा नेकी का सबक दिता जे भाई, चंगा नेकी का सबक दिता जे, मैनू आ दो नेकी का बदला नेकी है, अच्छे काम की जजा अच्छाई है, तो तुसी ये नेकी नहीं भुले, इतनी उम्र गुजर गई तो मैनू पहले दिन ही जजा मिल गई है। उन्हें कहा भी नेकी किती किंदे नाल है, कीती किंदे नाल है? कहने लगा जी एक चूहा भिजदा पिया ते ओनू चुक के सुकी थां कीता है, ईट देती है कि गर्म हो जाए, चलन फिरन के काबल हो जाए। तो कहने लगा भी मैं तेनों कहा सी नेकी करनी है, पर नस्ल वेखते तो करदा ना, नस्ल तो वेख लेंदा ना कि ये नेकी दे काबल है भी या नहीं। नेकी बंदा भुलदा नहीं, एहसान भुलदा नहीं, होवे नस्ली, वाह वाह वाह, होवे नस्ली, बद नस्ला ना होवे, गैरतमंद होवे, हयादार होवे, और किसी चंगे मां प्यो की औलाद होवे ते ओ फिर नस्लां तक फिर वो नस्लां तक भी नहीं बोलते। ते जो होवे ही बद नस्ला, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल कोई वफा करे, थोड़ा जा बोलो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल कोई वफा करे तो फिर जजा कैसी है। हजरत तलहा बिन बरा बीमार होए, छोटी जी उम्र है, सरकार तशरीफ ले आए, और सरकार तशरीफ ले आए, अपने शहजादे दे सर ते हाथ रखा, तीमारदारी की, गल्लां कीतियां,
واپس جان لگے تو بوئے والد نو کہندے بھی اے میرے شہزادے نے بچنا کونی وصال کر جانا ہے، تو جدو وصال کر جائے گا مینوں اطلاع کرنا، میں آواں گا اپنے شہزادے دا جنازہ پڑھاواں گا، اپنے پیارے دا جنازہ پڑھاواں گا، اپنے ہتھی قبر اتاراں گا تے قبر دے کھڑے ہو گئے دے واسطے رب نال سفارشاں کراں گا۔ تے حضرت طلحہ بن برا جدو سرکار چلے گئے ابا جی نے پوچھتے ہیں سرکار نے کی فرمایا، تو حضرت طلحہ بن برا دے والد کہندے نے سرکار نے فرمایا بچنا کونی تے اج وصال ہو جانا، مینوں بلانا، جنازہ پڑھاواں گے، قبر جو اتاراں گے۔ تے حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ والد نو عرض کرتے ہیں سونیا میری سرکار نو نہیں بلانا، میری سرکار نو نہیں بلانا، میرا وصال ہو جائے، میری وفات ہو جائے، مینوں غسل دینا، کفن دینا، دفنا دینا، اور سرکار نو نہیں بلانا۔ جنہ رحمت میری سرکار نے آنا ہے انہ رحمت یہودیاں دے دشمناں دے گھر میں، تے میں نہیں چاہتا کہ میری خاطر میری سرکار نو کوئی دشمن تکلیف پہنچا، میری خاطر آج میں اور آپ اپنا محاسبہ کریے کدھر میری خاطر سرکار نو کوئی تانا نہیں دیتا جا رہا۔ ہمارے مشائخ کہتے ہیں مومن جب تو کسی کنٹری میں جائے تو تجھے اپنے ڈاکومنٹس نہ دکھانے پڑے کہ میں مسلم ہوں، میں پاکستانی ہوں، تجھے کاغذات سے پہچان نہ کروانی پڑے کہ تو کون ہے، بلکہ تو آئے تو سب جان جائیں محمد عربی کا غلام آ رہا۔ تیری پہچان، تیرا حلیہ، تیری وضاحت، تیری چال ڈھال بتائے کہ کون آ رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گدا آ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال ہو گیا، وفات پا گئے، والد نے جنازہ پڑھوایا، دفن کر دیا۔ صبح سرکار نے کہا کہ میں نے بتایا تھا کہ طلحہ نے بچنا نہیں، کیا بنا؟ عرض کی حضور وصال ہو گیا، جنازہ ہو گیا، تدفین ہو گئی، سب معاملات پورے ہو گئے۔ تو سرکار نے فرمایا میں نے تو کہا تھا بلانا ہے۔ عرض کی حضور مرنے والے کی وصیت تھی بلانا نہیں، سرکار کو تکلیف نہیں دینی، کہیں دشمن آوازیں نہ کسیں، تکلیف نہ پہنچائیں۔ اب اگر محبت سچی ہوئی، پیار سچا ہوا تو آمنہ کے لال قبرستان بھی تشریف لے آئیں گے، وہ جہاں بھی تشریف لے آئیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا چلو میرے غلاموں آج طلحہ کی قبر پہ جانا ہے، آج طلحہ کے مزار پہ جانا ہے، طلحہ کی تربت پہ جانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو لے کر قبرستان آئے، طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربت پہ کھڑے ہوئے، طلحہ کو سلام کہا، طلحہ سے باتیں کی۔ اور صحابہ کی ہسٹری میں دو ہی صحابہ ہیں جن کو یہ عزت، یہ شرف، یہ مقام، یہ عظمت ملی ہے اور ممتاز ان کو حیثیت ملی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربت پر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے، صحابہ نے ہاتھ بلند کیے اور عرض کی باری تعالیٰ یہ طلحہ تیری اور میری محبت میں تیری بارگاہ میں پہنچا ہے، آج میں اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر تجھ سے عرض گزار ہوں، اے میرے مالک، اے میرے خالق، جب طلحہ تیری بارگاہ میں پہنچے یہ تجھے دیکھے، تو اسے دیکھے، جب پہلی ملاقات ہو تو اس حال میں ہو کہ تو طلحہ کو دیکھ کے مسکرائے، طلحہ تجھے دیکھ کے مسکرائے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرات ذی وقار محبت کا دعویٰ ہر کوئی بھرتا ہے، ہر کوئی دم بھرتا ہے، ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھی محب مصطفیٰ ہوں، میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، لیکن محبت عمل سے ظاہر ہوتی ہے کہ یہ سچی ہے، یہ سبحان ہے۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار میں سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے جی؟ نماز کی پابندی کرنی۔ کوشش فرمائیں گے جی سارے حضرات کوشش فرمائیں گے؟ ہاں، اللہ کی بارگاہ میں عہد کر لیں، مالک توفیق دے تو پھر دیر نہیں لگتی، پھر جاگ بھی آ جاتی ہے، پھر سستی بھی دور ہو جاتی ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ انسان کو نصیب ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں چہروں پہ داڑھی سجائیں، چہروں پہ داڑھی سجائیں،
قبر میں جائیں تو سرکار پہچان جائیں کہ میرا آیا ہے. کوشش کریں داڑھی سے جائیں, کوشش کریں, بلکہ کوشش نہیں ضرور کریں کہ اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کریں, اپنے بڑوں کی عزت کریں, چھوٹوں سے شفقت کریں, اور آج کے اس دور میں حلال کھانے کی عادت بنائیں. انشاءاللہ جن گھر میں حلال کی کمائی ہوتی ہے ان کی نسلوں کو بھی اللہ عزتیں کرواتا ہے, اور جو نسلیں حرام پہ پلتی ہیں وہ جتنا مرضی آ جائے عزت نہیں مل سکتی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. دھوکہ دہی سے بچیں, جھوٹ سے بچیں, فریب سے بچیں, اور میلاد شریف کا مبارک مہینہ ہے, اپنی بساط کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائیں. علماء بلا سکتے ہیں بلائیں, نعت خواں بلا سکتے ہیں بلائیں, نہیں بلا سکتے گھر میں اپنے بچوں کو بٹھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کریں. وہ کریم بڑی کرم نوازی فرماتے ہیں, وہ اپنے غلام کی دستگیری کے لیے ضرور تشریف لاتے ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے, میں نے جو باتیں عرض کی ہیں اس پر مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میری گفتگو میں جتنی غلطیاں ہوئیں, کوتاہیاں ہوئیں, اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں. کسی دل پر ناگوار گزرا ہو تو معافی کا طلبگار ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.